بین اثنین صدقۃ، دو آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ، اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز، اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو، اونٹ پر سوار ہو گیا ہے، اب سیدھے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے، تو ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے، یہ صدقہ ہے۔ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں، آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں؟ پتلا، رقیق مادہ پتلا، رقت قلب، دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجئے، میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا، ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں۔ بات سمجھ لیا آپ نے پوری؟ یہ ہے ترتیب کے اندر مضمر۔ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ پہلے آ رہا ہے۔ اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت، جو اس معاملے میں یوں سمجھیے قول فیصل، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں، دے دیے غریب کو، جوتے ٹوٹ گئے، دے دیے کسی کو، یہ نہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو وہ مال۔ لن تنالوا البر، یہ نوٹ کر دیجیے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فعل مضارع کے اندر، اس سے زیادہ تاکیدی نفی نہیں۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، من یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں دل کی نرمی، اسی سے لفظ رفیق بنا ہے۔ رفیق وہ ہے جو آپس میں ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے۔ میں نے ہمدردی کی وضاحت پچھلی نشست میں کی تھی۔ ہمدردی، ہم جماعت، ایک جماعت میں پڑھنے والے، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ۔ ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے، ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، جس میں یہ نہیں ہے، جو بخیل ہے، جو کٹھور دل ہے، جو سخت دل ہے، وہ عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون۔ پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، اس میں ترتیب بھی لازمی ہے۔ سب سے پہلا حقدار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابت دار ہے۔ الاول فالاول، الاقرب فالاقرب۔ ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ذی القربہ، وآت ذی القربہ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اور تم حق ادا کرو جو ذی القربہ ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار۔ یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے؟ عام طور پر قرابت داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں۔ اب فلاں جو ہے، فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا، اب دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے، جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں، بیوہ ہے، بچے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، یہ اوروں کو تو خیرات دے گا، اپنے یتیم بانجا اور بطیروں کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا، وہ بھابھی نے فلاں وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں بانٹی جائیں گی، لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا تجزیہ کیجئے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا
تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا. پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی ترتیب میں تو آت المال علی حبہ ذوی القربہ سب سے پہلے ہے. اس کے بعد یتامى ہے، مساکین ہے، وابن السبیل ہے، والسائلین ہے، وفی الرقاب ہے. لیکن اولین جو ہے ذوی القربہ ہے. حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی، کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے، اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے، اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے. یعنی انسان کے تمام اعمال کا اصل موٹو جو ہے وہ ذات باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے. اگر یہ ہو جائے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. یہ کمال ایمان کا مقام. نجات کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے وہ ان کئی ایک الفاظ میں سے سب سے نچلی سطح کا لفظ ہے جنہیں قرآن مجید کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے. بہت سے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، فوز اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب لوگ ہیں. رشد اولئک هم الراشدون، وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے نصیب والے ہیں. فلاح اولئک هم المفلحون، وہ ہے اصل میں کہ جنہوں نے بلند ترین کامیابی حاصل کر لی. سعادت فاما الذین سعدوا، ان میں سب سے نیچے کا لفظ ہے نجات. نجات سے اوپر ہے فوز، فوز سے اوپر ہے فلاح. یہ اس کی ہائر ڈگریز ہے. جیسے کامیابی امتحانات میں ایک محض پاس ہو جانا ہے اور ایک اس میں اے گریڈز لے کر آنا ہے. یہ ہمارے ہاں وہ ڈویژن شمار ہوتے ہیں، فرسٹ ڈویژن ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے. تو یہ کئی اصطلاحات ہیں، فوز، فلاح، رشد، سعادت. سب سے کم لا، سب سے نیچے، سب سے کم نجات. ومالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. تو کم سے کم جو کامیابی کی شرائط اسلام میں ہے آج ہمیں ان پر گفتگو کرنا. اللہ تعالی ہمیں اس سے اوپر بڑھنے کی توفیق دے، رشد اور فوز اور فلاح کی منزلوں سے ہم کنار فرمائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تمام منزلیں بعد میں ہیں، پہلے کامیابی تو ہو. جہاں تک اس نجات کی راہ کا تعلق ہے اس کے موضوع پر، کیونکہ قرآن مجید کی جامع ترین سورت جو اس لیول پر گفتگو کرتی ہے اور جامع ترین ہے وہ سورۃ العصر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثابت ہوا یہ بیس لائن ہے، اس سے نیچے تو نجات ہی نہیں ہے، وہ تو خسران ہے، ناکامی ہے. یہ بیس لائن. اسی لیے میرا جو کتاب چاہے نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی، The Road to Salvation in the Light of سورۃ العصر، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا اپنی ترجمہ قرآن کے نشستوں میں کہ میں نے اسی سورۃ العصر پر بیس کر کے ایک منتخب نصاب قرآن مجید کے مطالعے کا سلیکٹڈ کورس آف اسٹڈی یہ مرتب کیا، جس میں آم کی گٹھلی جس طریقے سے وہ شے ہے جس سے پورا آم کا درخت وجود میں آ جاتا ہے، ایسے ہی سورۃ العصر ہے جس سے پورا قرآن جو ہے کھلتا چلا جاتا ہے. کتاب الحکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کل قرآن سورۃ العصر میں ہے. اس پر میرے آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، پورا منتخب نصاب بھی سمجھیے سورۃ العصر کی تفسیر. بہرحال کس موضوع پر میں نے گزشتہ 35 سالوں میں لا تعداد مرتبہ گفتگو کی، لیکن آج میں ذرا ایک مختلف زاویے سے، مختلف اسلوب میں باتیں وہی. حق تو ایک ہے، جہنم ایک ہی ہوگی، اس کے اندر داخلے کے دروازے لہا سبعۃ ابواب. جنت ہے، اس سے داخلے کے دروازے مختلف ہیں. حق ایک ہے لیکن اپروچ اس تک جانے کے لیے راستے ہیں بہت سے. تو میں آج ذرا ایک مختلف اسلوب سے وہی باتیں آپ کے سامنے دہراؤں گا. مختلف اسلوب کا فائدہ ہوتا ہے. جس بات کو انسان ایک خاص انداز سے سن کے رہنے کا عادی ہو جائے پھر اس پر توجہ نہیں کرتا. بہت مرتبہ سنی ہے یہی بات ہے، لیکن ذرا سا اسلوب بدل دیجئے تو ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور ایک نئی آمادگی پیدا ہو جاتی ہے بات کو سمجھنے کے لیے. اسی لیے وہ بڑا پیارا مصرع ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. بات تو ایک ہی پھول کو ڈسکرائب کرنا ہے لیکن اس کو اس طرح سے کروں، اس طرح سے کروں، ایسے کروں. اور اسی کو قرآن مجید نے استعمال کیا. یہ اصل اصول قرآن کا ہے. کذالک نصرف الآیات، تصریف الآیات، آیات کو گردش دینا. ایک آیت میں ایک مضمون پہلے ہے دوسرا بعد میں ہے، دوسری آیت میں دوسرا مضمون جو ہے وہ پہلے آگے آئے اور پہلا جو ہے وہ بعد میں لے آئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ.
یہ سورہ نساء میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ آپ کو سورہ مائدہ میں مل جائے. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یہ سورہ حج میں ہے. لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ سورہ بقرہ میں. تصریف الآیات، کذالک نصرف الآیات. تو میں آج کوشش کر رہا ہوں تصریف آیات کے اس اسلوب کو کسی درجے میں، قرآنی اسلوب ہے، اس کو کاپی کرنا بھی آسان نہیں ہے. کوشش کروں گا اس سے اپنی وہی بات جو آپ میں سے بہت سے حضرات کے سامنے اس سے پہلے بہت مرتبہ آ چکی ہے، لیکن نئے اینگل سے. وہ اینگل کیا ہے؟ اللہ کا دین کا ایک ہی تقاضا ہے، وہ تقاضا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 بات کی ایک بات، ایک بات. جیسے اردو کا ایک محاورہ ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. وہ اتنا چوڑا پاؤں ہے کہ وہ سب پاؤں رکھ دیں تو اس میں آ جائے. ایسے ایک بدو صحابی آئے تھے حضور سے، انہوں نے ایک سوال کیا کہ مجھے کل دین کی بات ایک جملے میں سمجھا دی. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آپ قل آمنت باللہ ثم استقم، ایسا اللہ پر کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر خود جم جاؤ. اسی طرح آج میں آپ سے دین کا کل تقاضا، اللہ کا کل مطالبہ، اور میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی ہے کلا لما یقض ما امر، ہم نے ایک ہی تقاضا انسان سے کیا، اس نے اس کو پورا کیا. اور میرے ذہن میں صرف ایک سین آ رہا ہے، وہ جو پکچر بنائی گئی تھی حضور کی سیرت پر، دی میسنجر آف اللہ، میسنجر آف گاڈ پر. اس میں دکھایا گیا ہے کہ ابو طالب بستر وفات پر ہے، آخری وقت قریش کا وفد آیا ہے الٹیمیٹم لے کر کے، ابو طالب اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یا تو اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ پھر آئیے اوپن. پھر ایک اوپن چیلنج ہے، کھلے میدان میں مقابلہ کیجیے. ایک جملہ اس وقت اس پکچر میں ہے جو کہا ابو طالب نے، ون ورڈ مائی نیفیو ڈیمانڈز فرام یو اونلی ون ورڈ. اس نے تم سے کیا تقاضا کیا ہے؟ تم سے دولت نہیں مانگی، تم سے مال نہیں مانگا، تم سے حکومت نہیں مانگا، کچھ بھی تو نہیں مانگتا، وہ بات مانگتا ہے، ایک کلمہ تک مانگتا ہے. ابو جہل نے فوراً ریٹارٹ کیا، the one word he demands demolish all the gods. اور ایک بات اس کی ایسی ہے کہ جو ہمارے سارے معبودوں کا پیا پانچا کر کے رکھ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. ایک بات، دین تو ایک بات ہے. اسی انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کل تقاضا، دین کا کل تقاضا ایک لفظ میں ہے، وہ لفظ ہے عبادت. تمام انبیاء کی دعوت آپ قرآن مجید میں مختلف مکی صورتوں میں پڑھیں گے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود. تو قرآن کی دعوت صرف اس فرق کے ساتھ کہ پہلے انبیاء کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت. حضور چونکہ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، تو یہاں خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے بنی آدم، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. سورہ ذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری غایت تخلیق ہی یہ ہے، ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم ہماری بندگی کرو، ہماری عبادت. اور وہی 100 بات کی ایک بات حضرت یوسف نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہی تھی، ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. ایک جملے میں کل دین قیم ہے، مکمل دین ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو. ایک لفظ ہے، ایک تقاضا ہے، ہم پورا کر دیں تو نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، رشد بھی ہے، سعادت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سب. لیکن اب یہ کہ یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کے 5 اجزاء، بلکہ اجزاء کا لفظ میں نے غلط شمار کیا، استعمال کیا. 2 تو ہے لازمی اجزاء، لازمی، اور 3 اس کے ضمنی پہلو ہیں. تو 2 جمع 3 5. یہ 5 باتیں اگر یاد نہیں رہتی ہیں تو عبادت کا تصور آپ کا درست نہیں ہو. آخر کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ تمام نبی اسی کی رٹ لگاتے رہے، اسی کی تکرار کرتے رہے. کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ ابدی فوز و فلاح اور رشد اور سعادت اس کے ساتھ وابستہ ہے. وہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات تو نہیں. ابدی جہنم اور ابدی جنت، کتنا فرق ہے. اب وہ اسی ایک لفظ کے ساتھ وابستہ ہے. عبادت ہے کیا؟ اس کے 2 جو لازمی اجزاء ہیں، ان میں سے ایک کی مثال ہے جسم. یہ میرا جسم 2.5 من وزن ہے اس کا، یہ میرا جسم ہے. ایک اس میں روح ہے، بدن وغیرہ نہیں ہے، نہ نظر آتی ہے، لیکن اصل انسان وہ روح ہے. اسی طرح عبادت کا جو جسد ظاہری ہے، جو نظر آتا ہے، پیلپیبل ہے، محسوس ہوگا، سامنے آئے گا، وہ ہے اطاعت کلی، ٹوٹل اوبیڈینس وداؤٹ اینی ریزرویشن، کوئی استثناء نہ. مخلصین لہ الدین، اطاعت کو اس کے لیے خالص کر، ٹوٹل اوبیڈینس. یہ ہے جسد. 2.5 من جو ہے عبادت وہ یہ. اور اس کی روح کیا ہے؟
اللہ کی محبت، یہ اطاعت محبت جذبے سے سرشار ہوگا تب تو عبادت ہے، ورنہ اطاعت ہے صرف۔ اطاعت تو انسان حکمرانوں کی بھی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم انگریزوں کی اطاعت کرتے تھے، آپ یہاں بہت سے ایسے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ کو پسند نہیں ہے، مجبوری ہے، آ گئے ہیں، رہ رہے ہیں، کیا کریں۔ لیکن جب آؤٹ آف لو، انٹینس لو، جب کسی کی ٹوٹل اوبیڈینس قبول کی جائے گی تو یہ عبادت۔ یہ دو ہے اجزائے لازم، اس کو بڑی خوبصورتی سے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم انہوں نے بیان کیا ہے۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تو عبادت پوری ہوتی، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی عاجزی اور اطاعت اور سرفگندگی کسی کے سامنے، یہ دونوں چیزیں اطاعت کے لازمی اجزاء ہے عبادت۔ اور ان دونوں کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، ان دونوں کے اعتبار سے اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہے، ساتھ جڑے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ ریپرزنٹیٹو ہے، وہ نمائندہ ہے اللہ کا، لہذا اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت میں یہ دونوں بریکٹڈ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قانون اسلامی کی مستقل سورسز جو ہیں وہ یہی دو ہے، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت۔ اسی طرح محبت میں بھی دونوں بریکٹڈ ہیں، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت۔ والذین آمنوا اشد، شدید ترین، اشد، ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ شدید ترین محبت آپ کے دل میں اللہ سے۔ اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اطاعت اور محبت میں دونوں بریکٹڈ ہیں، اللہ کی اطاعت رسول کی، اللہ کی محبت رسول کی۔ بلکہ ایک نکتہ اور نوٹ کر لیجیے، نظری طور پر بالا تر اطاعت اللہ کی ہے، بالا تر محبت اللہ کی ہے، اور دوسرے درجے میں اطاعت رسول کی ہے اور دوسرے درجے میں محبت رسول کی ہے۔ عملاً ایک ہے نظری چیز، ایک ہے عملاً اصلت اطاعت رسول کی ہے، اللہ کے اطاعت اس کے تابع ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم بھی تو رسول نے دیا ہے، وہ بھی رسول کے منہ سے ہمیں اب تک پہنچا۔ بمصطفیٰ برساخی شراک دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا، تو اطاعت تو بن گئی رسول کی اصلت، رسول ہی نے بتایا، اللہ کا یہ حکم آیا تو ہم مان رہے ہیں۔ اسی طرح بڑا پیارا مصرع ہے اقبال کا، از خدا محبوب تر گردد نبی، اللہ سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا نبی۔ اس کی وجہ بھی ہے اللہ کا ہم کیا تصور کریں، اللہ کی فیلنگز کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے، کوئی فیلنگز ہے کیا ہے؟ رسول کو ہم ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے ویژولائز کر سکتے۔ رسول کو بھی چوٹ لگی تھی، دل پر چوٹ لگی، رسول کے پاس بھی بیٹی آئی تھی، بڑی پیاری بیٹی، فاطمہ بضعۃ منی، اب بجانا تو عام لوگوں کے ہاں بڑی فراوانی ہے۔ ذرا یہ دیکھیے، میرے ہاتھوں پر گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی پیسنے کے لیے، میرے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، مشکیزے میں پانی بھر کر لاتے، مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام عنایت کو جاتا، پوری طرح ویژولائز کر سکتے ہیں کیا فیلنگ ہوگی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں نا کہ کیا کلیجہ اللہ نے دیا تھا کہ فرمایا بیٹی نہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، تمہیں میں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر نماز کے بعد کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ بڑی قیمتی ہے۔ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ رسول کے دل پر کیا بیتی تھی جب حضرت حمزہ کی آزا بریدہ لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک ہے، کلیجہ باہر نکلا ہوا، اسے چبایا، بڑے فیلنگز، اور کیا پہاڑ جیسا دل اللہ نے دیا، کیسے جبر کیا ہے، کیسے صبر کیا ہے۔ اگرچہ ایک وقت میں آ کر بات غائب ہو گئی جب مدینے میں واپس پہنچے ہیں اور انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی، ماتم کرنے کی آوازیں آئیں، الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں، ہم مہاجر ہے یہاں، حمزہ کا کون رشتہ دار، کون اور کے رشتہ دار ہے جو اس کا ماتم کریں گے؟ ہاں مکے میں ہوتا حمزہ، عبد المطلب کا بیٹا، اور یہ حادثہ ہوا ہوتا تو پورے مکے میں کوہرام ہوتا، اس کے فیلنگز تھے، اس لیے از خدا محبوب تر کر۔ بہرحال یہ دو چیزیں، میں نہیں چاہتا کہ بات زیادہ دور نکلے، کلیئر کٹ ہمیں آگے چلنا ہے۔ ایک تقاضا، 100 بات کی ایک بات، عبادت کرو خالصتاً اللہ، عبادت کے 2 اجزاء لازم، اطاعت کلی، absolute obedience, total obedience, without any reservation, without any exceptions، کوئی استثناءات نہ ہو، زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو،
ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت، اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل۔ تین چیزیں ضمنی، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے، یہ رسول کے لیے نہیں۔ نمبر ایک، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں، سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے۔ کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے، مطلقاً حرام کسی کے لیے، یہ صرف یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی عبادت کا مظہر۔ تقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی۔ نمبر دو، دعا صرف، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے، کسی سے لا تدعوا مع اللہ۔ اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی بدل ہے، استنصار، صرف ہاں مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے ایک گلاس پانی لا دیجیے، مجھے ذرا یہ کر دیجیے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا، لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے، عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے۔ نمبر تین، اخلاص و احتساب، صرف اللہ، جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے لیے۔ یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے، ما شاء اللہ و ما شئتا، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، فوراً ڈانٹ دیا، اجعلتنی للہ ندًا، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا۔ مشیت صرف اس کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے۔ احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ، یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا۔ ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ۔ یہ پانچ چیزیں ہیں، جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لیجیے، کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ کر، یہ مستثنا ہے۔ میں نے تین الفاظ کہے، خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی، نسیان بھول گئے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ گیا تھا، حضور صرف فرماتے انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سے آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے کہ نسبت خاک ربا عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے، لیکن یہ کہ بھارت پڑتا تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی۔ یا نمبر تین، جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، تو غلط حرکت سرزد ہو گئی، لیکن پھر توبہ فوراً۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی طوفان گزرا فوراً یہ مجھ سے کیا ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لأکونن من الخاسرین۔ اب یہ دعا ہے، گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے، it will be written off, it will be expunged، محف کر دیا، یکفر عنہ سیئات، ہی اس کے معنی یہی۔ ہاں اس کے برعکس اگر گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر، مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈھیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے، خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے۔
गुनाह गैर शऊरी तौर पर हो गया, खता से हो गया, निसियान से हो गया, वक्ती तूफान जज्बात का, किसी ऐसी महफिल में थे, मजलिस में थे, हो गए, गलती हो गई, फौरन मुतनब्बे हो गए फौरन। और जैसे कि आदमी, मुझे अच्छी तरह याद है एक मरतबा, और मैं भूलता नहीं उस वाक़े को, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, तो साइकिल पर जा रहा था कॉलेज, और स्लिपरी थी रोड। जब साइकिल स्लिप करती है तो निकलता मैं कब गिरा हूं, लेकिन मुझे पता उस वक्त चला जब उठ चुका था कि मैं गिरा, क्योंकि आदमी वो पड़ा नहीं रहता, फौरन उठता। ये जो है फौरन उठना, सुम्मा यतूबूना मिन करीब, ये भी बाद में मालूम होता कि मैं गिरा, जब उठ चुका होता, इतना इंस्टेंटेनियस होता। ये है यतूबूना मिन करीब, और इसको अल्लाह ने अपने जिम्मे, इन्नमत तौबतो अलल्लाह है, अल्लाह के जिम्मे है ये कि वो ऐसे शख्स की तौबा कबूल करे। इन्नमत तौबतो अलल्लाह लिल्लज़ीना यामलून सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब। बहरहाल ये एक इसकी जिम्मी बात थी कि इताअत कुल्ली के ज़िम्मन में इन दोनों चीजों को ध्यान में रखिए। गुनाह का हो जाना, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, अत-ताइबु मिनज़-ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू। बहुत इसमें हमारे लिए पुरुम्मीद बातें कही गई। अल्लाह को अपने गुनाहगार बंदे की तौबा से इतनी ही खुशी होती है जितनी कि उस शख्स को होती थी जो सेरा में सफर कर रहा था, एक ही ऊंट था, उसी पर उसका पानी था, उसी पर उसका राशन था, थोड़ी देर के लिए सस्ताने को लेटा, आंख खुली तो ऊंट खाई, दौड़ रहा है, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जनूब में, थक हार कर बैठ गया है। अब वो मौत का इंतजार कर रहा है, न पानी है, न कोई ग़िज़ा है, न कोई सवारी है कि इस सेहरा न खुद सेहरा से निकल सके। क्या अचानक देखता है कि वो तो खड़ा है, मौजूद है, तो उसे इतनी खुशी होती है कि वो कहता है अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। कहना ये चाहता था अल्लाह तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा, लेकिन इतना मगलूब हो गया है उस वक्त जज्बात में खुशी के कि क्या ये बैठा गया अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। इतनी खुशी होती है अल्लाह को अपने किसी गुनाहगार बंदे की तौबा से। ये वो है वो मसला, आरजी, फौरी, लाइल्मी, जहालत, तूफान या किसी माहौल के फौरी असर के तहत कोई गलती हो गई, फौरन तौबा। लेकिन यह कि अगर जानबूझकर कॉन्शियस डिसीजन एक हराम शय को भी अगर मुस्तकिलन इख्तियार कर लिया, बला मन कसब सय्यतन व हाक़त बिही खतीयतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा। अब आइए नेक्स्ट, मैं जिसे आज एक नया एंगल कह रहा हूं वो क्या है। देखिए, इताअत के दो पहलू हैं, इनफिरादी और इज्तिमाई। मुझे मुराद क्या है, इनकी रेशो प्रोपोर्शन मुख्तलिफ होगी। कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है, स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इज्तिमाइयत का पड़ना बहुत भारी हो जाता है, इनफिरादियत बहुत महदूद आती है। कोई बड़ी प्रिमिटिव सी सोसाइटी है, ऑर्गेनाइज्ड स्टेट नहीं है, तो इनफिरादियत का दायरा वसी होता है, इज्तिमाइयत महदूद होती है, इन वेरियस प्रोपोर्शंस। लेकिन पहले इनको आइडेंटिफाई कीजिए, इससे मेरी मुराद क्या है। एक वो अल्लाह की इताअत है कि जो एक इंसान के अपने बस में है, वो कर सकता, चाहे भूख आ जाए, फाका आ जाए, नुकसान हो जाए, जान का अंदेशा हो जाए, कर सकता। एक वो इताअत है जो किसी सूरत कर ही नहीं सकता जब तक कि इज्तिमाई माहौल ना बदले। कितना ही सिंसियर हो, कितना ही नेक हो, कितना ही फैसला कर ले, कर ही नहीं सकता, वो उसके हाथ में है ही नहीं। एक रियासत है, ऑर्गेनाइज स्टेट है, उसका लॉ है, आप उसमें रह रहे हैं तो वही कानून चलेगा, आपके बस में नहीं है। आपका बेटा फर्ज कीजिए खुदा ना खास्ता जिना करे तो आपसे रजिम नहीं कर सकते, चाहे आपका बेटा है, यू हैव नो पावर, नो अथॉरिटी। आपका अपना बेटा अपनी बेटी चोरी कर ले, आप हाथ नहीं काट सकते। मुझे याद आ रहा है, लौ अन्न फातिमा बिन्त मोहम्मद सरक़त, बिलफर्जी कह रहा हूं ना, मैं भी मफरूज देता हूं, आप नहीं हाथ काट सकते। एक माशरा है जिसके अंदर पूरी मईशत जो है सूद के ऊपर, आप सांस भी नहीं ले सकते कि जो सूद से खाली हो, इम्पॉसिबल। एक स्टेट है, आप उसके सिटीजन हैं, आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन के लॉयल हैं, फेथफुल हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, ऑर्गेनाइज सोसाइटी स्टेट में ये दायरा बहुत बढ़ जाता है। ट्राइबल है, वहां ये कि इनफिरादियत का काफी दायरा होता है, कानून कम से कम होते हैं, नज़्म कम से कम होता है, सिस्टम जो है उसकी गिरफ्त कम से कम होती है। अब देखिए, दो हैसियतें दुनिया में मुमकिन है, एक इंतहाई खुशबख्ती की, इंतहाई खुशकिस्मती की कि एक इंसान एक ऐसे माहौल में पैदा हो गया है, या वो हिजरत करके ऐसे माहौल में चला गया है जहां टोटल दीन गालिब, दीन कायम, निजाम है दीन का, हुकूमत है अल्लाह की। वहां जाकर इंसान कितना हाउ एट ईज ही विल फील, नो फ्रिक्शन। वो भी अल्लाह की बंदगी करना चाहता है, माहौल भी साथगार है, पूरा निजाम भी अल्लाह की बंदगी पर है, पूरा कानून भी अल्लाह ही का नाफिज है, पूरा तालीम का ढांचा भी अल्लाह ही के हिदायत के मुताबिक है, तमाम ज़राए इब्लाग से भी
اسی کے مطابق چیزیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ انتہائی خوش قسمتی، موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول، لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں، بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے، نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا۔ اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجئے، بھارت میں کر لیجئے، نہیں روکتا، ہو گئے۔ لیکن باقی ویرینگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%، 80%، 50%، 60% وہ باطل کے قبضے میں، تو وہ بھی تو 50%، 60% کافر ہے۔ He's a part and parcel of that environment, of that system۔ قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہی ظالم ہے، اور ظالم سے مراد مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، وہی کافر ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ وہ کہتے کسے؟ وہی تو فاسق ہے، ناہنجار ہے، باغی ہے۔ ویرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے، اس میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں رہ رہا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جائیں۔ اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج، I want to hammer it۔ اگر آپ خلافت راستہ کے دوران پیدا ہو گئے ہو، موسٹ فارچونیٹ، موسٹ ایزی، دین قائم ہے، اللہ کے احکام جاری ہے، سارا نظام وہی ہے، دی ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے کھلے، فرض تو پورے ہیں یہاں، نفل نماز پڑھیے، نفل علم حاصل کیجئے، نفل روزے رکھتے چلے جائیے، نفلی چلے کیجئے، جو کیجئے، تقرب بالنوافل۔ اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے، وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَكُونَ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو، یا نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے، حدیث صحیح عند کل المحدثین۔ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے۔ یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے۔ لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لیں۔ جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، الا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا۔ اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، منہ پر دے ماری جائے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے۔ نماز منہ پر دے ماری جائے، روزے منہ پر دے مارے، یو ریکنسائل یورسیلف ٹو دیٹ سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا۔ پہلا فرض یہ ہے تن من دھن، یو کین ناٹ ریکنسائل ود دیٹ، یو کین ناٹ ایکسپٹ دیٹ سسٹم۔ اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا، اس میں اچھی جائیداد بنانا، اس میں پیسہ جمع کرنا، اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں، سب کا سب حرام، مطلقاً حرام۔ پہلا کام یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا تن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ سبسسٹنس لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے، دیٹ از الاؤڈ، nothing more۔ This is the point، crucial point۔ اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور وہ سارے فضائی کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جبکہ دین قائم ہو چکا۔ اس کانٹیکسٹ میں بات ہے، نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلے پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال، یہ ساری بات، all these things become absolutely irrelevant۔ یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، دین غالب ہے، ٹھیک ہے، چلو نوافل کی طرف، قرات کی طرف چلو، جتنا آگے سے آگے، یتقرب الی العبد بالنوافل، ورنہ تقرب بالفرائض پہلے فرض کرنے ہیں، اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد۔ ناؤ پلیز نوٹ دس ورڈ، جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے، یور اسٹرگل اگینسٹ دیٹ سسٹم۔ لہذا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، integral part of the definition of a مومن۔ اگر زندگی اس سے خالی ہے، اتنی ہے جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں،
اصل وقت اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے حصول کے لیے جتنا پھیل سکیں، جتنا پھل سکیں، جتنا پھول سکیں، جتنی جڑیں گہری جما سکیں، جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر بڑھ سکیں، جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں، ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس سے، اچھا کو تھوڑا سا دین کا کام بھی، آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا۔ عصمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں ان تازیوں کے، اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں، to deceive themselves۔